حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے بنایا کیا تمہارے زمین کو بچھا ہوا اور تابع فرما بردار مسخر کیا ہوا۔ فامشوا فی مناکبہا، پس چلو پھرو تم اس کے اطراف و اکنار میں، کناروں میں، مراد یہ ہے کہ زمین پہ چلو۔ کلوا وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس سے پیدا ہونے والے رزق میں سے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہی تمہارا نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا اور وجود میں آنا زمین سے ہی ہوگا۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہیں وہ تمہیں دنسا دے زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس وہ ہلتی ہوگی، حرکت کرتی ہوگی، اس کے اندر زلزلہ ہوگا۔ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو چکے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے، أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کہیں وہ بھیج دے، چھوڑ دے تم پر وہ آندیاں جس میں پتھر ہوں، پتھر برسانے والی آندیاں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم معلوم کر لو گے، جان لو گے، کیف نکیر، کیسے تھا میرا عبرت پیش کرنا اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیسے ہو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ گزرے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے تھی میری سزا اور میرا عبرت دینا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، صافات و یقبض، جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے صف بستہ ہوتے ہیں اور پروں کو بند کیے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان کو تھامتا، نہیں ان کو تھامے رکھتا مگر رحمان۔ انہو بکل شیء بصیر، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا وہ ذات ھو جند لکم، کیا ویسا ہے کوئی لشکر تمہارے لیے، ویسا تمہارا لشکر جتا ہے، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد پھر کرے گا رحمان کے علاوہ۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر وہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، جب وہ ذات جو تمہیں رزق دیتی ہے، ان امسک رزقا، اگر وہ اپنا ارسال کردہ رزق روک لے، بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ اصرار کر رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں اور دور بھاگنے میں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، کیا بھلا وہ شخص جو چل رہا ہے مکبا اونڈے منہ، اپنے منہ کے بل، کیا زیادہ اچھا ہے، ہدایت والا ہے۔ امن یمشی سویا، کیا وہ جو چل رہا ہے سیدھا صحیح، علی صراط مستقیم، جو ٹیڑھا نہیں ہے، اونڈے منہ نہیں ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، یہ سوال کیا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں اپنا تعارف کروایا ہے تو وہاں بیشتر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہے اور زمین کا فراش پانی پہ بنایا ہے، پھر اس کے اندر پہاڑوں کو میخیں بنا کے اس کو گاڑا ہے، اس کے اندر قرار بخشا ہے، سکون اور اس کے اندر قرار ٹھہراؤ اللہ نے مقدر بنایا ہے۔ یہ تعارف ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ مخلوقات میں سے دیکھ لیں آپ، صدیاں نہیں ہزاروں صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اللہ نے کئی دفعہ فرمایا ذرا ایک بار دیکھو، پھر آسمان کو دیکھو، حل تری من فطور، کوئی کجی، کوئی دراڑ، کوئی ڈکس، کبھی کوئی قابل مرمت کوئی علاقہ، کوئی فلاں علاقہ جی مرمت ہو رہا ہے، زیر تعمیر ہے جی، آپ فلاں جگہ چلے جائیں، ولا شیء،
آج کے سبق میں اسی تعارف کا حصہ ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا۔ اصل میں ذلول لفظ ہوتا ہے جس کو کثیر الاستعمال، جس میں چل چل کے رستہ ہموار اور مستعمل رستہ ہو چکا ہو، چالو رستہ بنا ہوا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے ساری زمین کو ہم نے ذلول بنا دی ہے، تابع کر دی ہے، تمہاری ضرورت کا سامان بنا دیا ہے، ثابت قرار بنا دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فمشوا فی مناکبہا، وہ اس کے اطراف میں بعض مفسرین کندھے ترجمہ کی، منکب کندھے کو بولتے ہیں، اس کے کندھوں پہ چلو، کیا میں اس کا سہارا لے کر چلو، اطراف و اکنار پہ چلو، سیرو فی الارض، کئی دفعہ فرمایا چلو پھرو سیر و تفریح کرو۔ فرمایا وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس سے پیدا ہونے والا، اس سے ثابت ہونے والا رزق جو اللہ نے دیا ہے، منڈیاں بری پڑی ہیں پھلوں سے اور سبزیوں سے، اناج اور غلہ جات سے، منڈیوں میں دیکھو ماشاءاللہ کیسے انبار لگے ہوئے، اس کا رزق جو ہے کھاؤ پیو موج کرو، اگر یاد رکھو ادھر نہیں رہنا ہوا، الہ النشور، تمہارا ادھر ہی جانا ہے، اور پھر تمہارا دوبارہ بعد بعد الموت کا اشارہ کیا، تمہارا نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، تمہارا دوبارہ ہڈیوں میں مٹی میں مل کر وجود میں آنا، یہ لا محال ہے، ایسے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو یہ کیسے ممکن ہے جی، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کے کئی جواب دیے۔ قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ ذات جس نے پہلی بار تمہیں ڈیزائن کیا تھا، کسی نے ماڈل نہیں منگوایا تھا، نقشہ نہیں تمہارا بنوایا تھا کسی سے، لو جی میں اتنی تعداد میں بندے پیدا کرنے ہیں، وجود میں لانا ہے، ذرا میں ان کے ماڈل پیش کر دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ لطف کی بات یہ مٹیریل بھی وہی ہے، سزان بھی وہی ہے، رحم بھی وہی ہے، وہی وار کی، لیکن شکل نہیں ملتی، نہ رنگ نہ ڈنگ نہ شکل نہ عقل نہ ایمان کچھ بھی نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ پھر فرمایا امنتم من فی السماء، یہاں ایک بہت گہری بات ہوئی ہے، کتنے لوگ کہتے ہیں جی سمت کا تعین نہیں کرنا، اگر ہم سمت کا تعین کریں گے اللہ محدود ہو جائے گا، اللہ غیر محدود ذات ہے، اس کو بنیاد بنا کے انکار کر دیتے۔ تو بے شمار قرآن میں فی السماء ذکر آتا ہے، حدیث میں، قرآن میں، میرے خیال میں شاید آپ کو کئی دفعہ بات سنا چکا ہوں، اتنی ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابھی حاضر خدمت ہوئے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ایک باندی ہے، لونڈی ہے، تو میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرنا چاہتا ہوں، کفارے کی شکل میں یا اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب کے لیے میں، تو رقبۃ مؤمنہ، میرا خیال یقین اور ایمان رغبت یہ ہے کہ رقبۃ مؤمنہ ہو، ایماندار ہو، تو آپ فرمائیں کہ کیا میں ایسے کر دوں؟ رسول کریم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ جملہ جو ہے مختصر جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک داستان ہے، میرے پاس لے کر آؤ، کیوں؟ میں ادھر نہیں ہوں، حضرت بھی ہے یہاں موجود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، دن رات اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نظر اللہ نیاز حسین، یہ اسلام کے یہ سارے نشان ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دعوے، یہ اعلان، یہ سر چیزیں، یہ حرکات کس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ اندر گلا ہوا ہے سارا۔ نبی محترم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال اس سے کیا بی بی بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی فی السماء، یہ قرآن کی عید وہ حدیث، فی السماء۔ دوسرا سوال آپ نے فرمایا بی بی بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فیصلہ سنایا اس کو آزاد کرو، انہا مؤمنہ، یہ مومنہ ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ ایمان کی سند لینے کے لیے یہ ماننا ضروری ہے اللہ کو فی السماء علی العرش استویٰ، یہ ماننا ضروری ہے۔ حضرت امام مالک کے پاس بندہ مدینہ منورہ مسجد نبی میں آیا تو اس نے یہی سوال کیا تھا، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن میں ما فہم تو استواء اللہ کا مستوی ہونا میں نہیں سمجھ پایا، تو میری رہنمائی کرو۔ تو استواء کا لغوی معنی جو ہوتا ہے
جس طرح بیٹھے نا چونکڑی مار کے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ جس طرح آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح آدمی گھوڑے پر بیٹھتا ہے، گھوڑے کی کیفیت الگ، کرسی والی الگ، تو پھٹیاں سامنے بیٹھنے والی الگ۔ عربی لغت میں استوا 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 کا معنی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اسی اشکال کی بنیاد اس نے پوچھا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اللہ کیسے مستوی ہے، یہ سوال تھا۔ تو جواب میں حضرت امام مالک نے فرمایا استواء اللہ معلوم من کتاب اللہ، اللہ کا مستوی عرش ہونا اللہ کی مقدس کتاب کے اندر بیان کیا ہوا ہے کہ ثم استوى علی العرش، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت مجہول ہے، نہ اللہ نے بتائی نہ صحابہ نے پوچھی۔ والایمان بھی واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ والسوال عنہ بدعہ، اس سے سوال کرنا بدعت ہے۔ چور نکل جاؤ یہاں سے، بے مقصد سوال۔ عرش بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے، عرش چھوٹا ہے، اللہ بڑا عرش چھوٹا ہو گیا، عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا۔ بس وہ کر رہے ہیں جن کی نسل کا بھی نہیں پتہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، من ہم۔ تو گزارش یہ ہے کہ فی السماء، من فی السماء، ایک اور یہاں ایک وہ لوگوں کا ہے، وہ رکھتے ہیں ارتقاء، ترقی کر کر کے۔ تو یہ آسمان جو ہے کسی حید کا نام، کسی ٹھوس شے کا نام نہیں ہے، حد بصر کا نام ہے۔ یہ بھی ایک عقیدہ ہے ڈاکٹر صاحب۔ آسمان کو بولتے ہیں حد بصر، یعنی ہماری جو دیکھنے کی حد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں وہ شے نظر آ رہی ہے، باقی کوئی شے نہیں۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہے فتحت ابواب السماء، حدیث کے اندر بیان آتے ہیں ابواب السماء۔ حدیث جبرائیل تو چھوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل میں نے فرمایا کہ ثم عرج بنا الی السماء الدنیا، پھر ہمیں آسمان دنیا پر اٹھایا، چڑھایا، لے جایا گیا۔ ہم چلتے گئے اس براق پر، حد بصر جہاں تک نظر جاتی ہے اس کا قدم پڑتا تھا اس سواری کا۔ تو آگے گیٹ آ گیا، دروازہ آ گیا آگے۔ وہ کس کا دروازہ ہے؟ آسمان کا، آسماء دنیا۔ تو دروازہ بند تھا۔ اب ادھر رسول پاک سید الانبیاء، تو ساتھ سید الملائکہ، تو دروازہ بند۔ تو کتنے عقیدے اس میں کھلتے ہیں، راز بولتے ہیں۔ اگر بندہ جا کے سنتا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اگر بندہ آرام کر رہا ہو تو پھر اللہ کے سپرد ہے نا مسئلہ۔ تو نبی محترم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من انت، بزرگا تو کون ہے؟ تو نبی پاک کی بھی سنت ہے، جبرائیل امین کی سنت، اپنا نام بتاؤ، کون ہوتا ہوں؟ جی میں یہاں پہ ہی ہوں، یہ نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا ماں کا تواڈے نال کون ہے؟ کہتے ہیں معی محمد الرسول اللہ۔ پھر تیسرا سوال صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جی آپ آئے ہو کہ بلائے گئے ہو؟ جبرائیل امین نے فرمایا جی خصوصی دعوت پہ آ رہے ہیں۔ ثم فتح لنا، پھر ہمارے لیے آسمان دنیا کا دروازہ کھولا گیا۔ تو یہ فی السماء، زمین جنت ساری بات ارشاد ہوتا ہے۔ اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو ان یرسل علیکم حاصبا، کہیں وہ آسمان سے پتھر ہی نہ برسا دے۔ آپ کو علم ہے کچھ لوگوں کو کچھ عمر کے بڑے ہیں کچھ نہیں بڑے، جب وہ ایک طوفان آیا تھا تو وہ نارک منڈی کیا اور اس طرح کی چیزیں کو زمین سے اٹھا کر کئی چیزیں گھروں کے سامان درختوں پر لٹکا دیے تھے، یاد ہے نارک منڈی۔ اور اس کا ہمارے علاقوں میں بھی گنے کے بھرے ہوئے گڈھے پورے بس آندھی نے اٹھا کے درختوں میں لٹکا دیے تھے، گھروں سے اٹھا کے پیٹیاں سامان درختوں کے اوپر لٹکے ہوئے تھے۔ کتھے کار، کتھے پیٹی، کتھے چودھری، کتھے جندرے، تے پن آ کے ہر شاہ تے ٹنگے بہا دی۔ تو یہ کر سکتا ہے آسمان کو ستون کھڑا کرتا، یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو بے خوف ہو گئے ہو کہیں تم پہ وہ پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ اگر اتنے گولے آسمان سے برف کے پڑ سکتے ہیں تو پتھر پہلے برسائے گئے نا، یہ اشارہ کیا، بے خوف ہو گئے ہو۔
تو ارشاد ہوتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ النَّذِيرُ، فرمایا جان لو کہ کیف کان نذیر ہی تھا، میرا ڈراوا کیسے ہوتا ہے، میرا دمکانا ایسے ہوتا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا ان سے پہلے ہم لوگوں کو جھٹلایا لوگوں نے، نبیوں اور رسولوں کی تکذیب۔ کیا معنی ہے؟ ان کی منصب کی تکذیب کرتے رہے، ان کی ذات، ان کے اخلاقیات، ان کی امانت داریاں نہیں، وہ میسج جو پیش کرتے رہے انبیاء، اس کی تکذیب کرتے جی ہم نہیں رسول باندھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پھر میری پکڑ، میری سزا، میرا عذاب، میرا دمکانا کیسے رہا۔ پھر سورہ ہود پڑھو تو اس کے اندر پوچھا گیا، کسی نے پوچھا نبی محترم سے، حضرت آپ کے یہ بال سفید کیوں ہو گئے، عمر اتنی زیادہ نہ ہوئی، بال چٹے سفید کیوں ہو رہے؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا والمرسلات، ہود المرسلات جیسی صورتوں کے بیان نے مجھے بوڑھا کرنا۔ اس کے اندر ساری قوم کی سزاؤں کے تذکرے موجود ہیں، انبیاء کے ساتھ سلوک کیا کرتے رہے، پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا سزائیں دی، اس کے تذکرے موجود ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے اولم یروا الی الطیر، لوگوں نے پرندے نہیں دیکھے اپنے اڑتے ہوئے؟ اللہ اکبر، کیسے پرندے؟ صافات یقظ، وہ پر کھولے ہوئے بھی ہیں، صف بستہ بھی ہیں، یعنی لائنوں میں لگے ہوئے اڑ رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ وہ پر اپنے سمیٹ کے گرتے نہیں، یعنی پر کھول کے اڑ رہے ہیں، اور کئی دفعہ وہ روک کے اڑ نہیں رہے، کئی دفعہ پر بند کیے ہوتے۔ ارشاد فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو نہیں تھامتا مگر رحمان، اللہ نہیں گرنے دیتا ان کو۔ پرندے سے کسی نے پوچھا تھا یار تم چھوٹے سارے ہو، بہت اونچا چلے جاتے ہو، تمہیں گر کے مرنے کے ڈر نہیں آتا، کیوں اتنا چلے جاتے ہو؟ تو پرندے نے جواب دیا تھا میں انسان تھوڑا ہوں، میں پرندہ ہوں، میری نظریں اپنے زمین پر ہی ہوتی ہیں، میں اپنی اوقات کو سمجھتا ہوں، یہ پروان اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو اشارہ یہ ہے کہ اگر اللہ پروان دے، پروان چڑھے منصب میں، مال میں، دولت میں، اختیارات میں، تو شرم یادو کرے نا کہ کل میں کیا تھا، آج کیا بناؤں۔ انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے تو ہمارے اعمال، کردار، قول، فعل، دوست، رویے اس کو نہیں دیکھتا، سرعام دیکھ رہا۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، کیا یہ کوئی جماعت لشکر ہے ینصرکم من الرحمن کے علاوہ جو تمہاری مدد کرے گا، تمہیں کرونے سے بچائے گا، فالج سے بچائے گا، تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہے کوئی لشکر ایسا تمہاری حفاظت کرے؟ تو ارشاد فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، اصل معاملہ ہے کہ کافر میں دھوکہ بڑا ہے، اللہ کو منات کو حبل، اب پیری فقیری لین، طریقت و شریعت، یہ شریعت کہتی ہے یہ ہمارا طریقہ ہے۔ کون ہو تسی؟ اسی نقش بندی ہیں۔ تسی کون ہو؟ سور وردی ہیں۔ تسی کون ہو؟ اگو پھر کئی سلسلے۔ تو شریعت کچھ کہتی ہے تو یہ بزرگ کچھ کہتے ہیں، تو ٹکرانا شریعت سے ہے۔ بات تو یہ تھی کہ جو اللہ فرمایا، رسول فرمایا، صحابہ کرام جو سیکھا، شاگردوں نے دیکھا، مریدوں نے، وہ کرو۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں امن ھذا الذی یرزق، کیا ہے وہ جو میں رزق دے، ان امسک رزقہ، اللہ رزق بند کر دے، سانس بند کر دے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ اب میرا رب کا کمال یہ ہے وہ بند نہیں کرتا، تھوڑا یہ زیادہ کر دیتا ہے، بند نہیں کرتا۔ سمجھ آ گئی؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بھرا کر دیتا ہے، تھوڑا کر دیتا ہے، لیکن لکیر پھیر کے بند نہیں کرتا، وہ سانسیں نہیں بند کرتا۔ کتنے دنیا دہریہ اور ہندو مت دوسرے کنفیوشس، زرتش، کنفیوش، سارے ادیان باطلہ ہیں، تو اللہ نے سانس نہیں بند کی، اور حکومتیں کر رہے ہیں، بم بنا رہے ہیں، میزائل بنا رہے ہیں، گاڑیاں بنا رہے ہیں، موجیں مار رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ تو اور اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں بھی، اور دور جا رہے ہیں۔ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، مرض بڑھتا گیا، جو دبا گئی، جب کہا آؤ
وہی مثال ہے نا جنہوں سے یار ترجمے جایا کرو وہ بھی نہیں ہوتا. کئی دفعہ میں نے کہا یار چھٹی نہ کریا کرو، وہ آتا جی اچھا آج تو بعد انشاءاللہ، میری تو پکی ہے نا. تو جدو کہیے یار کو نال لے جاؤ وہ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے ہاتھ سے پہ نکلنے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو جو مسائل سمجھائے گئے ڈرائے گئے اللہ اپنی طرف بلاتے رہے، وہ سرکشی میں بھی اضافہ اور بغاوت میں بھی اور دوری میں بھی اضافہ. افمن یمشی مکبا، سوال کیا اللہ کی طرف سے، کیا وہ بندہ جو اوندے منہ چل رہا ہے ایک سیدھا چل رہا ہے، دونوں میں صحیح کون ہے؟ اور جس طرح اللہ نے فرمایا بتاؤ اور اندھے اور آنکھوں والے برابر ہیں، اور روشنی اور اندھیرا برابر ہے، اور مردے زندے برابر ہیں؟ نہیں. فرمایا ایمان والے کافر برابر کس طرح ہوں گے؟ کیسے ہے یہ معاملہ؟ سادی سادی باتیں. اور دیر رات برابر نہیں، دھوپ صاحب برابر نہیں، تو کافر مومن برابر کس طرح ہو جائے گا؟ تو نمازی بے نمازی برابر کس طرح ہو جائے گا؟ علامہ اقبال صاحب نے اپنے دور میں ایک دفعہ کہا جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں نہیں آنا پسند کرتا وہ قبر سے نکل کر جنت فردوس میں کس طرح جائے گا؟ اتنا بڑا بارہ کیا کرے گا وہ؟ ادھر ہی کوٹھی ہے نا، ادھر ہی کوٹھی ہے، دائیں بائیں سجے، اتھوں نکل کے مسیطیں نہیں آتا، تو قبر سے نکل کر اللہ تعالی جنت میں چلا جائے گا. درس پر بھی غور کرنا چاہیے. تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک اوندے منہ چل رہا ہے ایک سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے، دونوں میں صحیح کون ہے؟ وہی جو سیدھا چل رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے قل هو الذی انشأکم، کہہ دو وہی ذات ہے جس نے تمہیں سیمپل کے بغیر نمونے کے بغیر پیدا کیا تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے سماعت بنائی، تمہارے لیے بصارتوں کا نظام بنایا، تمہارے لیے دل بنائے. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر کرتے ہو. اللہ اکبر. فرمایا یہ سمع، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ کان آنکھ دل تمام سے الگ الگ سوال کیا جائے گا. دیکھتے کیا رہے ہو، سنتے کیا رہے ہو. کتنی بار قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ایک ہو دیکھو، انظرو فانظرو سیرو، دیکھو. تو دیکھنے سے مراد کیا؟ فلم دیکھو، مارکیٹ دیکھو؟ نہیں. اللہ نے فرمایا وہ نظام دیکھو، تو صحیح ہے، وہ بیمار دیکھ وہ کیوں بیمار ہے، اور تو خوشحال ہے وہ تنگ دست کیوں ہے، تو گاڑی پہ جا رہا ہے وہ پیدل کیوں جا رہا ہے. تجھے سمجھ آ جائے کہ اللہ جی میں تو رکھے جنوں تو رکھے انہوں پھر کون چکھے، یہ دیکھنے کے لیے تھا. اور صاحب کو جھیل دیکھنے کے لیے، بندر اور چھلیاں دیکھنے کے لیے سیرو فلر، یہ دیکھنا چاہیے تھا. جاؤ بیماروں کو دیکھ اور بڑے بڑے عیاروں کو دیکھ. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اس بات کو سمجھنے کی. یہ قرآن و حدیث کی باتیں اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ارشاد ہوتا ہے جی هو الذی، اللہ وہ ذات گرامی ہے، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، تابع کر دیا، بالکل رننگ. فمشو فی مناکبہا، پس چلو پھر اس کے اطراف میں، اکنار میں، کناروں میں اور اس کی سارے خطوں میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اس سے پیدا ہونے والا رزق بھی کھاؤ، موج کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یاد رکھو ادھر نہیں رہنا، آنا میرے پاس ہی ہے. نشر ہوگا پھر تمہارا، حشر ہوگا. مانا کیا ہے؟ زمین سے پہلے نشر ہوگا پھر حشر ہوگا، کٹ ہوگا سارا. أَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، اللہ سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہیں دنسا دے تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، پھر وہ زمین زلزلہ اس میں اندر حرکت کرتی ہوگی تیزی کے ساتھ. یہ امام الانبیاء نے فرمایا تھا جب قارون کو اللہ نے زمین میں نسانا فخسفنا به وبدار الارض، تو آپ نے اشارہ کر فرمایا اس طرح ہلتا جا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے، قیامت تک جائے گا. یہ رسول پاک نے فرمایا. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ
کیا تو بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں آئیں یرسل علیہ حاسبہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسا دے فستعلمون کیف نذیر پھر تم جان لو گے کیسا تھا میرا ڈرانا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے یعنی نبیوں کی مخالفت کرتے رہے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پھر کیسے تھی میری سزا دینا اور میری پکڑ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا فوقہم اپنے اوپر اڑتے ہوئے صافات و یقبضن وہ صف بستہ بھی ہیں یعنی لائنوں میں اڑ رہے ہیں کئی دفعہ وہ ایسی شکل بناتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اس میں آ جاتا ہے رب العالمین پرندے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں اور اپنے پروں کو کئی دفعہ بند کیے ہوئے ہوتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن ان کو نہیں تھامتا مگر رحمان نے تھاما ہوتا ہے گرنے نہیں دیتا انہ بکل شیء بصیر وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم کیا یہ وہ ذات شخص ہے وہ جس کا وہ لشکر ہو تمہارے لیے او کو ہے ایسی شے ینصرکم من دور الرحمن جو تمہاری رحمان کے علاوہ مدد کرے کو پارٹی بتاؤ نا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے کوئی پارٹی ہے بڑی مضبوط ہے بہت کوئی پارٹی کا نام لو اللہ اکبر ارشاد ہوتا ہے ہاں جی امن ھذا الذی یرزقها ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے کافر مگر وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ارشاد ہوتا ہے یہ وہ پاجیہ جو تمہیں رزق دیتا ہے اگر وہ رزق بند کر دے پانی بند کر دے پانی نیچے چلا جائے تو پھر بل لجوا فی عتو بلکہ وہ اور اڑے ہوئے ہیں اپنی سرکشی میں اور دور بھاگنے میں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی فرمایا بتاؤ جو اونڈے منہ چل رہا ہے ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں سر نیچے کی ہوا چل رہا ہے ایک سیدھا چل رہا ہے دونوں میں صحیح کون ہے فرمایا بالکل اسی طرح ہی ہے جو غلط کرتا ہے مخالفت کرتا ہے سمجھ لو اونڈے منہ چل رہا ہے قل هو الذی انشأکم کہو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تھا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اس نے کانوں کا آنکھوں کا دلوں کا نظام بنایا قلیلا ما تشکرون بہت کم تو شکر کرتے ہو یار آنکھ خراب ہو جائے اگلے دن مجھے ایک صاحب ملے بزرگ اس کی آنکھ میں پانی بہ رہا تھا یار پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوتی بڑے علاج بڑے ڈراس پانی ہی نہیں بند ہوتا تو آنکھ کے اندر کیا خون کا قطرہ نہیں ہے اگر آنکھ بیمار ہو جائے گردہ بیمار ہو جائے ہارٹ بیمار ہے دے گا کون تو یہی سارے اشارے اگر اللہ نے سلامت رکھا تو شکریہ تو ادا کرو نا بھائی جی اور تیرے گردے ٹھیک ہیں آنکھ ٹھیک ہے کان ٹھیک ہے سنتے ہو اعصاب کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو حاجی شریف صاحب یاد آ گئے مجھے رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے اللہ نے ہمیں ایسی فٹنگ کر دی ہے کسی چابی منگوا کے دوبارہ انہوں نے جوڑ کسن کی لوڑ نہیں پہنتی ٹوٹ جان تو پھر چلو ڈاکٹر صاحب کو جا کے پھر ٹانکا شانکا لوا لو لیکن ویسے کوئی چابی نہیں ہے یار فلانی چابی 7 نمبر 2 نمبر چابی لا جائے فلانی انگلی سارا کس کے کسنا ہے سارا ہی سسٹم بنا ہوا تو یہ سادی سی بات ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے اس پر اللہ توفیق دے سکتے